اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2 سبق کی منصوبہ بندی، اور سوال نمبر آج ہم پڑھیں گے 8۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ تو سوال نمبر 8 ہے، روزانہ اور ہفتہ وار منصوبہ بندی کی حکمت عملیاں تحریر کریں۔ جواب: روزانہ اور ہفتہ وار منصوبہ بندی۔ روزانہ اور ہفتہ وار منصوبہ بندی اساتذہ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے مختلف ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وقت بچتا ہے۔ استاد روزانہ اور ہفتہ وار منصوبہ بندی کرتے ہوئے تدریسی مشقوں کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ وقت مختص کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مواد اکٹھا کرتا ہے اور اسے ترتیب دیتا ہے، سوال تحریر کرتا ہے، کمرہ جماعت کے لیے اسائنمنٹ تیار کرتا ہے اور مختلف نوعیت کی سرگرمیوں کا انتظام کرتا ہے۔ اس پورے عمل سے تدریس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور اساتذہ و تدریس و تیاری کے درمیان توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار منصوبہ بندی کی حکمت عملیاں۔ کامیابی کے لیے منصوبہ بندی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے، پہلے سے تیاری اور منصوبہ بندی کی گئی ہو تو استاد پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے استاد تدریسی امور کی جانب پوری طرح یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے اور وہ موقع محل کے مطابق نپے تلے اقدامات کر کے بآسانی اہداف حاصل کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2 ہے، پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی سے تدریس کے دوران پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پانے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ منصوبہ بندی میں متوقع خطرات اور خدشات کے حوالے سے پہلے سے حکمت عملی طے کی گئی ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے، پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جب منصوبہ بندی روزانہ اور ہفتہ وار بنیادوں پر ہو رہی ہوتی ہے تو استاد جمود کا شکار نہیں ہوتا بلکہ تدریس کو بہتر سے بہتر بناتا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل تدابیر طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے بہترین حکمت عملیاں فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 4، منصوبہ بندی کا پہلا مرحلہ مقاصد کو واضح طور پر متعین کرنے کا ہے۔ اپنے اہداف کو تحریر کرنے کے لیے چند منٹ صرف کرنا کامیاب منصوبہ تشکیل دینے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نمبر 5 ہے، مقاصد کا تعین ہونے کے بعد ان سرگرمیوں پر دماغ لڑائیں جو کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہیں۔ تمام ضروری امور اور سرگرمیوں کو منطقی ترتیب دیں اور ہر ایک کے لیے موزوں ترین وقت مختص کریں تاکہ جب آپ ان کا آغاز کریں تو مقررہ وقت پر وہ مکمل ہو سکیں۔ اس سے سرگرمیوں کا شیڈول مرتب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ نمبر 6 ہے، پھر اس بات کا تعین کیا جائے کہ ان سرگرمیوں کو انجام دہی کے لیے آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے۔ نیز معاونت کرنے والے شخص کے کردار کو بھی واضح کیا جائے۔ نمبر 7 ہے، اہداف متعین ہو جانے کے بعد ٹاسک اور سرگرمیاں شروع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالآخر روزانہ اور ہفتہ وار شیڈول تیار کرنے کا کام شروع ہوتا ہے۔ پروجیکٹ کی مجموعی کامیابی کے لیے ہفتہ وار شیڈول اہم ہوتا ہے، تاہم روزانہ کی منصوبہ بندی سے شیڈول پر عمل درآمد اور درست انداز میں آگے بڑھنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ہفتہ وار پلاننگ میں پروجیکٹ کے اہم سنگ میل شامل کیے جانے چاہئیں، البتہ روزانہ کی منصوبہ بندی میں ان سنگھائے میل کو مزید اجزاء میں تقسیم کر کے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ نمبر 8 ہے، سبق پڑھاتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں تو اپنی کارکردگی کو بھی جانچتے رہیں اور دیکھیں کیا آپ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں شیڈول میں رد و بدل کی ضرورت تو نہیں۔ یہ جانچنے کے لیے روزانہ کی منصوبہ بندی کام آتی ہے۔ دن کے وسط میں اور اختتام پر اپنی کارکردگی کو جانچنے کے لیے چند منٹ مختص کریں اور مطابقت اختیار کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ نمبر 9 ہے، جب آپ پروجیکٹ کے جائزے کا کام مکمل کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ منصوبہ بندی کتنی کامیاب تھی تو آپ کے پاس 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو بہترین منصوبہ بندی کا نظام حاصل ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو ذیلی پروجیکٹس کی مزید احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار سب کی منصوبہ بندی کے لیے مندرجہ ذیل حکمت عملیاں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے، پڑھائے جانے والے نئے مواد کے بارے میں طلبہ پہلے سے کیا جانتے ہیں۔ نمبر 2، مواد میں ان تصورات اور فعالیتوں کا انتخاب کیسے کیا جائے جو سبق میں شامل کرنے ہیں۔ نمبر 3، نئے تصورات پڑھانے سے پہلے ان کو کون سے اصول اور تصورات پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 4، طلبہ کیا پڑھ رہے ہیں اور موضوع میں تسلسل کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اگلے مرحلے میں طلبہ کیا پڑھیں گے۔ نمبر 6، کیا منتخب سرگرمیاں مقاصد کے عین مطابق ہیں۔ نمبر 7، جماعت کو کتنا کام دیا جائے تاکہ وہ مقررہ وقت میں مکمل ہو جائے۔
نمبر 8 ہے وہ ذہین طلبہ جو مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام ختم کریں، ان کو کیا مزید سرگرمیاں کرنے کے لیے دی جائیں۔ نمبر 9 کمزور طلبہ کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ مؤثر انداز سے شمولیت کر سکیں۔ 10 کس قسم کا اور کون سا امدادی مواد زیر استعمال آ سکتا ہے۔ نمبر 11 کیا ضروری قابل استعمال سامان یا امدادی مواد آسانی سے دستیاب ہے۔ نمبر 12 کون سے ایسے طریقے شامل کیے جائیں جن سے استاد سبق کے دوران طلبہ کی ترقی اور ان کے فہم کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 13 ہے دوران سبق کون سی سرگرمیوں کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اشارات سبق کی اندھا دھند پیروی کرنا استاد کے لیے ضروری نہیں، یہ اشارات تو روشنی کا کام دیتے ہیں اور استاد کو اس روشنی میں اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید سوالات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔